اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کا غیبی طبیب کو بیمار کے پاس لے جانا۔ بادشاہ اسے بیمار کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا ملاحظہ کر کے بتایا کہ جو دوا پہلے طبیبوں نے دی درست نہ تھی، وہ اس کی اندرونی حالت سے واقف نہ تھے۔ اس نے مرض کو بھانپ لیا لیکن بادشاہ کو کچھ نہ بتایا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ دل کی مریضہ ہے، اس کا بدن ٹھیک ہے، دل کی حالت سے عاشقی ظاہر ہے۔ عاشق کی بیماری دوسرے امراض سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ خدا کے بیدوں کا اسطرلاب یعنی پیمانہ ہے۔ عاشقی چاہے ادھر کی ہو یا ادھر کی، حقیقی ہو یا مجازی، آخر شاہ اللہ تک رہنمائی کرتی ہے۔ میں اگر عشق کی شرح کروں تو شرمندہ ہوتا ہوں، کیونکہ یہ بیان کی چیز نہیں ہے۔ بے زبان عشق خود خوب روشن ہوتا ہے۔ عشق سے منہ نہ موڑ، چاہے وہ مجازی ہی ہو، کیونکہ وہ بھی تمہیں حقیقت کی طرف لے جائے گا۔ کاغذ اور قلم بھی اس کی شرح نہیں کر سکتے۔ عقل اس کی شرح میں مٹی میں پھنسے ہوئے گدھے کی طرح ہو گئی۔ انسان خود عشق میں مبتلا ہو تو اس کی کیفیت سمجھ سکتا ہے۔ آفتاب کے نکلنے کی دلیل خود آفتاب ہے۔ جس طرح آفتاب بہم سفر ہے، معدوم نہیں ہوتا، اسی طرح روح کا سورج بھی باقی ہے، اس کے لیے عدم نہیں ہے۔ وہ سورج اللہ عالم بالا میں مست ہے اور اس کی ذہن اور خارج میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تصور میں اتنی گنجائش کہاں کہ اس کا احاطہ کر سکے۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مکمل نور ہے، سورج ہے اور حق کے نوروں میں سے ہے۔ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ جب شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی بات آئی ہے تو دنیاوی سورج نے منہ چھپا دیا۔ اب جب کہ ان کا نام آ ہی گیا ہے تو ان کے انعام کی تھوڑی سی شرح بھی ہو جائے۔ اسے دیکھا تو میری روح مستعد ہو گئی۔ وہی حال ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا۔ اس کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے اس خوش احوال کا کچھ بیان ہو جائے تاکہ زمین و آسمان ہنس پڑے، عقل، روح اور آنکھیں سو گنا ہو جائیں۔ میں نے اپنی روح سے کہا، اے دوست سے دور پڑی ہوئی اس بیمار کی طرح جو طبیب سے دور ہو، بیان کر۔ اس نے جواب دیا، میں کیا کہوں، میری ایک رگ بھی ہوش میں نہیں ہے۔ اس یار یعنی اللہ کی تعریف یعنی میرا تعریف کرنا دراصل تعریف نہ کرنا ہے، کیونکہ تعریف کسی وجود کی دلیل ہے اور وجود غلط ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی وجود ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ صرف خدا ہی ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ ماننا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ایگزسٹ کرتا ہے ایک طرح کا شرک ہے۔ اور ہم خدا کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں جب ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ وجود تو صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم خدا کی تعریف کر سکتے ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا بھی ایک وجود ہے، اور یہ بات ہمیں شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ صرف خدا ہی ہے جو وجود رکھتا ہے۔ یہ ماننا یا یہ سمجھنا کہ ہمارا بھی کوئی وجود ہے، یہ ایک وہم اور غلط فہمی ہے۔ میرے فراق اور خون جگر کی تفصیل کسی دوسرے وقت کے لیے چھوڑ دے۔ سالک اپنے ہر مقام کو ہجر تصور کرتا ہے، اس لیے سیر ذات الہی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہجر کی اضطراری کیفیت میں روح نے کہا، مجھے کھلا کیونکہ میں بھوکی ہوں، جلدی کر کہ وقت تیز تلوار کی طرح گزرا جاتا ہے۔ مثلاً صوفی وہ شخص جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچائے ہوئے ہو، ہمیشہ ابن الحال ہوتا ہے، یعنی ایک صوفی ہمیشہ پریزنٹ مومنٹ میں رہتا ہے۔ کوئی یار کی بات سنا، شاید تو صوفی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یار کا راز چھپا ہوا ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن میں اسے ایک قصے کی صورت میں سناتا ہوں۔ بہتر یہی ہے معشوقوں کا راز دوسروں کے قصے میں بیان کر دیا جائے۔ اس نے کہا، کھلم کھلا بات کہہ دے، مجھے قصوں میں الجھا کر نہ ستا۔
رسولوں کے راز اور اشارے بتا دے، اصل پردہ اٹھا دے، کیونکہ میں محبوب کے ساتھ پیراہن میں نہیں سما سکتی۔ میں نے کہا اگر وہ آنکھوں کے سامنے بے پردہ ہو گیا تو نہ تو رہے گی، نہ کنارہ نہ وسط۔ تو مانگ مگر اندازہ کے مطابق مانگ۔ گھاس کا تنکا پہاڑ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رسولوں کا راز تو لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ صفات کمال سے متصف تو صرف ذات باری ہی ہے۔ سن لے کہ سورج جس نے سارا جہان روشن کیا ہے، سن لے کہ سورج جس نے سارا جہان روشن کیا ہے، اگر تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو سب کو جلا دے۔ تو اپنا چہرہ چھپائے ہے تو ہر طرف قیامت کا سا شور ہے، اگر کبھی بے پردہ باہر آ جائے تو تجلی سے دونوں جہاں جل جائیں۔ اب ہونٹ سی لے پر آنکھیں بند کر لے، عالم کی تباہی کی کوشش نہ کر، اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس سے زیادہ جستجو نہ کر۔ اس بات کا اختتام نہیں ہے، لے قصہ پھر سن۔ طبیب جب لونڈی کے مرض کے راز سے واقف ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں کنیز سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس سوائے طبیب اور بیمار کے وہاں کوئی نہ رہا۔ طبیب نے نہایت نرمی سے پہلے اس کے شہر کا نام پوچھا، پھر رشتہ داروں اور تعلق داروں کا، اور ہاتھ اس کی نبض پر رکھا۔ پیر میں چھبے ہوئے کانٹے کو نکالنا جب ایک مشکل کام ہے تو دل کے کانٹے کا کیا حال ہوگا۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہر ایک دلوں کے کانٹے دیکھ سکتا تو پھر دنیا سے غموں کا مٹانا کیا مشکل تھا۔ اگر کوئی گدھے کی دم کے نیچے کانٹا رکھ دے تو وہ نااہل کودنے لگے گا تاکہ یہ اس سے دور ہو، لیکن کانٹا اور دھنستا جائے گا۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی یا کوئی غم آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے، تحمل سے، سکون سے، آرام سے اس کا حل تلاش کریں، بجائے کہ ہم اس پریشانی کی وجہ سے بخلاہٹ میں آ جائیں۔ بخلاہٹ اسی طرح آپ کی پریشانی کو مزید بڑھا دے گی جس طرح نااہل گدھے کے کودنے سے کانٹا مزید دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے کوئی عقل مند چاہیے جو دل کے کانٹے کو نکالے۔ وہ اس لونڈی سے بچوں کی طرح پچھلے واقعات و حالات پوچھتا جاتا تھا اور اپنا کان اس کی نبض پر رکھے تھا تاکہ جان لے کہ کس نام پر نبض پھڑکتی ہے اور اس کا جانی محبوب کون ہے۔ سمجھ لے کہ قرآن کے الفاظ اس کا ظاہر ہے، اور ظاہر کے نیچے ایک مضبوط باطن ہے، اس باطن کے نیچے ایک اور باطن ہے۔ ہماری فکر و نظر اس سے حیران ہو جاتی ہے۔ مختلف شہروں اور لوگوں کے بارے میں پوچھتے پوچھتے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نہ تو اس کا چہرہ زرد ہوا اور نہ نبض پھڑکی۔ باتیں کرتے کرتے شہر سمرقند کا ذکر آیا تو لونڈی نے ٹھنڈی آہ بھری اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگی وہاں ایک تاجر نے مجھے ایک مالدار سونار کے پاس بیچا، اس کے پاس میں 6 ماہ رہی، پھر اس نے مجھے بیچ دیا۔ جب یہ کہا تو نبض پھڑکی اور چہرہ زرد ہو گیا، تو لونڈی سے اس سونار کا نام اور پتہ معلوم کر لیا اور لونڈی سے کہا کہ اب تو تکلیف سے نجات پا جائے گی، میں تیرا مرض سمجھ گیا ہوں اور اب تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو بارش چمن سے کرتی ہے۔ میں 100 باپوں سے بڑھ کر تجھ پر مہربان ہوں، یہ راز کسی پر نہ کھولنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا راز چھپایا وہ جلد مراد کو پہنچا۔ دانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ لونڈی ان باتوں سے مطمئن ہو گئی۔ سچے وعدے دل کو اطمینان عطا کرتے ہیں اور جھوٹے وعدے پریشانی۔ اہل کرم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اگر تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا تو خام کہلائے گا۔ وعدے کو جان سے پورا کرنا ضروری ہے تاکہ تو قیامت میں اس کا فیض دیکھے۔ طبیب نے بادشاہ سے لونڈی کا کچھ حال بتا دیا اور کہا کہ ایک قاصد سمرقند بھیجے جو سونار کو نقد انعام کا لالچ دے کر یہاں لے آئے، اس کی بدولت لونڈی خوش ہو جائے گی
اور اس طرح یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب اس تنگ دست لالچی سنار کو دولت نظر آئے گی تو گھر چھوڑ دے گا۔ سونا عقل کو دیوانہ بنانے والی چیز ہے، خصوصاً مفلس کو تو بہت ذلیل کرتی ہے۔ ہاں، عقل مند اور نیک آدمی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جب بادشاہ نے طبیب کی بات سنی تو اسے قبول کیا اور 2 قاصد سنار کی تلاش میں روانہ کیے۔ وہ دونوں سمرقند سنار کے پاس پہنچے، اس کے کام کی بے حد تعریف کی، جوڑا اور کچھ سونا چاندی اسے دیا۔ وہ لالچ میں آ گیا، وہ اپنا شہر اور اولاد چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے سوار جا رہا تھا تو عزت کی وجہ سے خوش تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا، اس کی بہت عزت افزائی کی گئی اور بہت سا سونا اسے دے کر شاہی زیورات اور برتن بنانے کے لیے کام پر لگا دیا گیا۔ پھر طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ وہ لونڈی اسے سنار کو دے دے تاکہ وہ اس کے وصل سے خوش ہو جائے۔ بادشاہ نے لونڈی کا نکاح اس سے کر دیا تاکہ وہ اکٹھے رہیں۔ طبیب نے ایک ایسا شربت سنار کے لیے تیار کیا کہ 6 ماہ کے عرصے میں وہ گل گل کر کمزور، بدصورت اور زرد ہو گیا، چونکہ لڑکی صرف اس کی خوبصورتی پر عاشق تھی اور محض رنگ کا عشق رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا حسن زائل ہوا تو عشق بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ سنار کا وقتی حسن ہی اس کا دشمن بن گیا۔ مور کے دشمن اس کے پر ہوئے اور بہت سے بادشاہوں کو ان کی وقتی شان و شوکت نے مارا۔ سنار کا جسم پگھل کر ریشے کی طرح ہو گیا۔ وہ سنار کہنے لگا، جس نے مجھ سے کم تر شے کی خاطر مجھے مار ڈالا ہے، اسے معلوم نہیں کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ آج میری باری ہے تو کل اس کی آنے والی ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارا فعل آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والی ہے۔ وہ زیر زمین چلا گیا اور وہ لونڈی اپنے غم سے نجات پا گئی، اس لیے کہ فانی اشیاء کا عشق بھی فانی ہوتا ہے اور ہماری طرف لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ زندہ کا عشق ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ اس زندہ کا عشق اختیار کر، یعنی اللہ کا جو سدا رہنے والا ہے۔ اس کا عشق اختیار کر کے تمام نبیوں نے عزت پائی۔ تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ سنار کا طبیب کے ہاتھوں ہلاک ہونا نہ کسی امید کی بنا پر تھا اور نہ کسی خوف کی۔ اس طبیب نے اسے سنار بادشاہ کی خاطر قتل نہیں کیا جب تک کہ اللہ کا حکم اور الہام نہیں ہوا۔ وہ لڑکا جس کا گلا حضرت خضر علیہ السلام نے کاٹا تھا، اس کا بھید عام مخلوق نہیں سمجھ سکتی۔ جو شخص اللہ کی طرف سے الہام یا وحی پاتا ہے، جو کچھ کہتا ہے درست ہوتا ہے، چونکہ وہ جان عطا کرتا ہے اور اگر قتل بھی کرے تو جائز ہے۔ وہ اللہ کا قائم مقام ہے اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس کے سامنے سر جھکا دے اور ہنسی خوشی اس کے ہاتھوں قتل ہو جا تاکہ تیری روح ہمیشہ خوش رہے۔ عاشق خوشی کا جام اس وقت پیتے ہیں جب معشوق اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرے۔ وہ خون بادشاہ نے شہوت کی خاطر نہیں کیا۔ تو بدگمان نہ ہو، جان لے کے صاف میں صفائی کھوٹ کو کب چھوڑتی ہے۔ یہ محنت اور مشقت تو اس لیے ہے کہ بھٹی چاندی سے میل کو نکال دے۔ کھرے اور کھوٹے کا امتحان تو صرف اس لیے ہے تاکہ وہ جوش میں آئے اور سونا اپنا میل اوپر لے آئے۔ غلط گمان نہ کر، کیونکہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعد الظن اثم، اس کا کام خدا کے الہام سے نہ ہوتا تو وہ بادشاہ نہ ہوتا، پھاڑ کھانے والا کتا ہوتا۔ وہ شہوت اور حرص و ہوس سے پاک تھا، اس نے اچھا کیا، اچھا بظاہر برا۔ اگرچہ خضر علیہ السلام نے سمندر میں کشتی توڑ دی، لیکن اس کے توڑنے میں 100 درستیاں تھیں۔ باوجود تمام علم و ہنر کے موسیٰ علیہ السلام کا خیال اس تک نہ پہنچا، اس لیے تو بھی بے پر کی نہ اڑا۔ وہ سرخ پھول ہے، تو اسے خون نہ کہے۔ وہ عقل کی زیادتی کی وجہ سے مست ہے، تو اسے دیوانہ نہ سمجھ۔ اگر مسلمان کا خون بہانا اس کا مقصود ہوتا
تو میں کافر ہوتا اس کا نام بھی لیتا۔ بدبخت اور سنگ دل کی تعریف سے عرش بھی لرزتا ہے اور اس کی تعریف سے پرہیزگار بدگمان ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ تھا اور بہت باخبر تھا اور اللہ تعالیٰ کا مخصوص تھا۔ وہ آدمی جس کو ایسا بادشاہ قتل کرتا ہے اس کو بہترین مرتبہ عنایت کرتا ہے۔ جان لیتا ہے تو 100 جانیں دیتا ہے، بلکہ اتنا دیتا ہے کہ تیرے خیال میں بھی نہ آ سکے۔ عام مہربانی کے لیے کسی خاص پر قہر شریعت جائز رکھتی ہے۔ اگر اللہ پاک اس کا فائدہ قہر میں نہ دیکھتا تو وہ سراپے لطف و کرم قہر کیوں کرتا؟ بچنے لگانے کی تکلیف سے بچہ تو لرزتا ہے، لیکن مہربان ماں اس کی تکلیف سے خوش ہوتی ہے۔ تو سب کچھ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، لیکن تو حقیقت سے دور جا پڑا ہے۔